اور کہتا تھا مجھے اختلافات کی جنگ پسند نہیں ہے اور جس کی بھی جیت ہو میں اسی کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ کہا گیا ہے کہ حکومت کے سلسلے میں ابو موسیٰ اشعری نے عبداللہ بن عمر کو خلیفہ مقرر کرنے کی تجویز پیش کی، لیکن عمرو عاص نے کہا کہ اس میں حکومت کرنے کی صلاحیت نہیں پائی جاتی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ۔ عبداللہ ابن عمر جنگ بدر اور جنگ احد کے وقت بچہ تھا، اسی وجہ سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جنگ میں شرکت کی اجازت نہیں دی۔ جنگ خندق وہ پہلی جنگ تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے شرکت کی اجازت دی۔ وہ اس جنگ میں 15 سال کا تھا، اس کے بعد دوسری جنگوں میں بھی شرکت کی۔ اہل سنت کے تاریخی ماخذ میں بیان ہوا ہے کہ جنگ موطا میں جب دشمن کی جیت کا احساس ہوا تو عبداللہ ابن عمر اور کچھ دوسرے مسلمان میدان جنگ کو چھوڑ کر مدینہ واپس چلے گئے۔ بھاگنے کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معذرت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی معاف فرما دیا۔ پہلے 3 خلیفہ کا زمانہ۔ عبداللہ کو حکومت اور سیاست کے لیے مناسب نہ سمجھا گیا، اس لیے صرف کچھ جنگوں میں شرکت کے علاوہ اس کے بارے میں کوئی خاص خبر نہیں ملتی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد اور ابو بکر کے دور خلافت میں وہ صفا اسامہ کا ایک فرد تھا۔ عمر نے بھی اپنے بعد خلیفہ مقرر کرنے کے لیے ایک شورا تشکیل کی جس میں عبداللہ کو اپنا مشاور قرار دیا، لیکن اسے اپنے بعد خلیفہ ہونے کی اجازت نہ دی۔ اسی زمانے میں اس نے جنگ نہاوند اور فتح مصر میں شرکت کی۔ تاریخ میں موجود ہے کہ عبداللہ نے کبھی بھی قضاوت نہ کی اور جب عثمان نے اسے مشورہ دیا تو اس نے قضاوت کی مخالفت کی اور اسے قبول نہ کیا۔ یزید بن ہارون نقل کرتا ہے کہ ابن عمر لوگوں کو کہتا تھا کہ میں جس کے ساتھ رہا ہوں وہ مجھ سے زیادہ سمجھدار تھا، اور اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ کو میری قضاوت کی ضرورت ہے یا مجھ سے کوئی مسائل کے بارے میں سوال کرو گے تو ضرور کچھ سیکھتا۔ عثمان کے قتل کے بعد بعض نے من جملہ مروان بن حکم نے اسے خلافت کا مشورہ دیا تو اس نے جواب دیا اگر بہت کم تعداد میں بھی لوگ میری خلافت کے خلاف ہوں تو میں اسے قبول نہیں کروں گا۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا دور خلافت۔ جب امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام خلافت پر آئے تو عمار یاسر نے آپ علیہ السلام سے اجازت لی تاکہ عبداللہ ابن عمر سے بیعت کے سلسلے میں بات کرے۔ عبداللہ ابن عمر نے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بہت زیادہ تعریف کی، لیکن آپ علیہ السلام سے بیعت نہ کی۔ عبداللہ کو زیادہ تر اپنی عبادت کی فکر رہتی تھی اور وہ اپنے اندر سماجی مسائل میں داخل ہونے کا شوق نہیں رکھتا تھا۔ اسی وجہ سے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے عمار کو حکم دیا کہ عبداللہ کو چھوڑ دو، وہ ایک کمزور انسان ہے۔ اس لیے جب کسی نے کہا کہ میں عبداللہ کی طرح کسی کام میں دخل اندازی نہیں کرتا تو امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ نے نہ تو حق کی مدد کی اور نہ ہی باطل کو ختم کیا۔